ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو وہ ہمارے حساب سے باہر کی بات ہے۔ درود سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، جیسا کہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 1 مئی 2026 مطابق 13 ذی القعدہ 1447 ہجری آج 13 ذی القعدہ ہے اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد عید الاضحیٰ کی آمد ہوگی۔ قربانی کا تہوار ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا، لیکن عید الاضحیٰ سے پہلے حج کا مہینہ آتا ہے، جسے بہت سے لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اور حج کے مہینے مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی ابتدائی 13 تاریخ تک ہے۔ بہت سے لوگ شوال ہی میں حج کے لیے نکل گئے ہیں، بہت سے لوگ ذی قعدہ میں نکل گئے ہیں، اور بہت سے لوگ ابھی تک نہیں نکلے ہیں، وہ نکل جائیں گے۔ اسی لیے ان تینوں مہینہ کو حج کے مہینہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، اور وہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے ان لوگوں پر حق ہے جو ان کے راہ کو پا سکتے ہیں، یعنی جس کے اوپر خانہ کعبہ کا حج فرض ہو گیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس سے انکار کرے گا، جان لو اللہ رب العزت تمام جہان والوں کے لیے بے نیاز ہے۔ حج ہر مسلمان پر اور ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے،
کافر کے اوپر حج فرض نہیں۔ اگر حالت کفر میں کوئی حج کرتا ہے تو ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد وہ دوبارہ خانہ کعبہ کا حج اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت کے باتیں یہ ہیں کہ اے معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تبلیغ کرنے کے لیے، تم اہل یہود کے پاس جا رہے ہو۔ سب سے پہلے انہیں اس چیز کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وَأَنِّي رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس چیز کا وہ ماننے لگے تو انہیں پھر بتانا کہ ان اللہ فرض علی 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، اللہ رب العزت نے دن و رات میں تمہارے اوپر 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور اگر اس چیز کا بھی وہ مان لے اور اس پر کوئی اعتراض نہ کرے تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتانا، اور جب زکوٰۃ کے بارے میں جب مان لے تب پھر اسے رمضان المبارک کے روزے کے متعلق بتانا، اور رمضان المبارک کے روزے کے متعلق جب وہ جان لے تو پھر بتانا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، تو تمہارے اوپر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے۔ اور حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص نماز، زکوٰۃ اور روزے کی وہ پابندی کرتا ہے، اس پر وہ عمل کرتا ہے، اور حج جیسے فریضہ کا وہ انکار کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، وہ اسلام کے ایک رکن کو نہیں مان رہا ہے، اسلام کے ارکان میں ایک چیز کی وہ کمی کر رہا ہے۔ ایسے ہی حج ہر باشعور اور انسان کے اوپر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، اور بچے کے اوپر جو حج کے متعلق جو مسئلہ آتا ہے کہ ان کے لیے سن بلوغیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت اپنے گود میں حج کے لیے جائے اور بچہ لے کر جائے اور اس بچے کو حج کرائے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہا، اپنے بچے کو بلند کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ بچہ کیا حج کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم وَلِكَ اجرن، حج اس کا بھی ہو جائے گا لیکن اس کا اجر تجھے ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی آدمی کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی حج کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ پہلے اپنی حج کر چکا ہو، جیسا کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا حج کر رہے تھے، ایک شخص نے آواز لگایا، لبیک شبرما، لبیک شبرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شبرما کون ہے؟ کہا، اے اللہ کے نبی یہ میرا بھتیجا یا میرا رشتہ داروں میں سے کوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے وہ شخص، کیا تو نے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ تو کہا نہیں۔ کہا کہ حج عن نفس کا، پہلے تو اپنی طرف سے حج کر لے،
وحج عن شبرما، اس کے بعد تو شبرما کی طرف سے حج کرے گا۔ تو حج کی بہت زیادہ اہمیت و فرضیت ہے، بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے ان لوگوں پر حق ہے جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، جو خانہ کعبہ تک وہ جا سکتے ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اسے چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جان لو اللہ رب العالمین تمام جہان والوں کے لیے بے نیاز ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کا کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا عبادی ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اے میرے بندو سن لو، ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، تمام لوگ جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں اکٹھے ہو جائیں، تمام لوگ اس دنیا میں اکٹھے ہو جائیں، قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور جو لوگ چلے گئے وہ بھی سب اٹھ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور فرمایا کہ اتقى على رجل واحد قلب رجل واحد، اور تمام انسان اللہ کے فرما بردار بندہ بن جائے اور متقی پرہیزگار بندہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ما ملکا زاد فی شیء، ہماری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی تمام انسان جتنے بھی روئے زمین میں انسان و جنات ہے، سب کے سب اگر وہ گنہگار ہو جائیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ما نقص ذالک فی ملکی شیئا، ہماری بادشاہت میں کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر عبادت کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر عبادت نہیں کرو گے تو گھاٹا ہماری ہی ہے، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کے حج کرنے والوں میں 3 گروہ شامل ہیں۔ ایک وہ لوگ جو حج کر کے واپس آ گئے ہیں، بڑی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا اور وہ خانہ کعبہ سے حج کر کے واپس آ چکے ہیں، بہت خوش نصیب ہے۔ اور ایک وہ جو حج کے لیے فارم بھر چکے ہیں یا حج کے لیے نکل گئے ہیں، وہ بھی بہت خوش نصیب انسان ہیں۔ اور ایک وہ گروہ ہے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو بحسن خوبی کے ساتھ خانہ کعبہ کا وہ حج کر سکتا ہے، لیکن شیطان نے اس کے ذہن و دماغ میں وسوسات ڈالا، شیطان نے اس کے ذہن و دماغ میں وسوسہ ڈالا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راہ میں اتنے روپیہ خرچ کریں گے تو ہمارا پھر بال بچے کیا کھائیں گے، ہمارا گھر جائیداد کیا ہوگا، یعنی طرح طرح کی سوچ میں وہ پڑ جاتا ہے اور وہ غافل میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کا فرشتہ اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، پھر وہ حج نہیں کر پاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا وطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کو وہ یقین نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لوٹنا ہے،
اس کے بارے میں وہ یقین نہیں کرتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ تمام چیزوں کو دنیا پا کر وہ راضی ہوتے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہماری آیتوں سے وہ غافل ہے، ہماری آیتوں سے وہ غافل ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنا فضل و کرم سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا اس میں کوئی گھاٹا نہیں، نقصان نہیں۔ کیوں؟ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اگر تم اللہ کی عبادت سے روگردانی کرو گے، تکبر کرو گے، گھمنڈ کرو گے، اللہ کہتا ہے عند ربک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں جو ہر وقت اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہر وقت اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور یسبحونہ، تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، وہم لا یسأمون، اور کبھی بھی وہ تھکتے نہیں۔ اللہ کے پاس ایسے مخلوق ہیں، اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے حج جس سے اہم رکن کو فرض کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کے لیے نہیں نکلتے۔ اس کے متعلق مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ، کہ میرا دل چاہتا ہے، او میرے ساتھیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں سواری کو لوں اور میں مدینہ کے گلیوں میں اور مسلمان کے گاؤں میں جاؤں، اور وہاں کے گلیوں میں اور محلے میں جا کر میں گھوموں اور دیکھوں، اور کیا پتہ کروں، ہؤلاء الذین لم جدۃ، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، وَلَمْ يَحَجُّوا، اور اس کے باوجود بھی وہ حج کے لیے نہیں نکلتے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اس کے باوجود وَلَمْ يَحُجُّوا، وہ حج کے لیے نہیں نکلتے، لِيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، میں اس سے جزیہ وصول کرنا شروع کر دوں، میں اس سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دوں۔ کیوں؟ ما ہم مسلمین، ما ہم مسلمین، کیونکہ وہ مسلمان نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔ پتہ چلا اس حدیث کو سامنے رکھیں، اور محدثین نے اس حدیث کے اندر کلام کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہیں، آپ رمضان المبارک کے روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ کے اوپر اتنا دولت اللہ نے دے دیا ہے جس دن سے آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود آپ حج کے لیے نہیں نکلتے ہیں، اس دن سے نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ روزہ، نہ ہی زکوٰۃ، اور جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے وہ کام اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس حدیث کی سامنے رکھتے ہوئے اور ایک حدیث میں پیش کر دوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور ابن ترمذی شریف کی اس حدیث ہے۔ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من ملک زاد او راحلۃ، کہ جس شخص کے پاس سواری بھی ہو، جس شخص کے پاس مال دولت بھی ہو، جس شخص کے پاس حج کے تمام وسائل موجود ہوں، وہ بحسن خوبی کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کا وہ حج کرتا ہے، تو بلغہ الی بیت اللہ الحرام، وہ بآسانی خانہ کعبہ کے حج کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ فترکہ، اس کے باوجود بھی وہ ترک کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ترک کیے ہوئے ہیں، وعلیہ ان یموت، اور اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، یہودین او نصرانین ما ہم بمسلمین، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے، ما ہم مسلمین، ان کی موت مسلمان کی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حج کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ کیوں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا صلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہو، جس شخص نے حج کے لیے ارادہ کر لیا ہو، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، وہ اپنے بیوی سے میل ملاپ، لڑائی جھگڑا، فسق فجور اور نازیبہ حرکات و سکنات اور لڑائی جھگڑا سے وہ باز آ جائے۔ حالانکہ صرف حجاج کرام کے ہی لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، تاکہ مسلمان آپ اپنے محلے میں رہیں، گاؤں میں رہیں، کسی سے آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کو آپ گالے گلوج نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ بادرج اولا کے حالت احرام میں ان چیزوں کا ارتکاب کرنا اور بڑا گناہ کا کام ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو تم نیکی کا کام کرو گے اللہ رب العزت کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم حج کے لیے زاد راہ لے لیا کرو، یعنی تمہارے پاس اتنی استطاعت اور طاقت ہونا چاہیے، اور بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا صلہ جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یہ بار بار توجہ کیا، متنبہ کیا کہ اے وہ میرے بندے جس کو میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، میں نے مال و دولت، مال و ثروت سے دیا ہے، حج کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، سن لو اللہ کا آفر کیا ہے۔ حج جو کرتا ہے وہ حاجی کے آفر کیا ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع یوم کولدتہ امہ۔ جب حاجی حجاج کرام حج کے لیے، اور حج ویسے ہی کرتا ہے جو رب کے قرآن اور شریعت محمدیہ میں موجود ہے اس کے مطابق وہ حج کرتا ہے۔ رجع یوم، جب وہ اپنے دیار مقدس سے، جب وہ خانہ کعبہ سے اپنے وطن کو لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے رجع یوم ولدتہ امہ، جیسے کہ اس کے ماں نے اس کو ابھی جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی بھی ان کے دلوں کے اندر گناہ نہیں ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے اس سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا من ملک زاد راحلۃ تبلغہ الی بیت الحرام۔ اور دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس شخص نے حج کا ارادہ کر لیا ہو یا جو لوگ ابھی ارادہ نہ کیے ہوں، جس کے ذہن و دماغ میں شیطانی وسوسات شامل ہو گیا ہے، وہ اپنے ذہن و دماغ سے شیطانی وسوسات کو نکالے اور حج کا وہ ارادہ کر لے۔ من اراد الحج فلیتعجل، وہ جلدی کرے، اس سال نہیں تو اگلے سال وہ اپنے حج کے لیے فارم ضرور بھر دے۔ کیوں؟ قد یمرض المریض، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کہیں مہلک بیماری نہ آ جائے، ایسی بیماری آ جائے جو وہ چل نہ پائے، اور پھر بیماری کی حالت میں وہ افسوس کرے کہ ہائے میری دولت، ہائے میری رقم، ہائے میرا پیسہ، اور وہ سوائے افسوس کہ اس سے کچھ ہاتھ نہ ملے۔ اس لیے کہیں قد یمرض المریض، کہیں وہ مہلک بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وَتَزِلُّ الضَّالَّةُ، یا کوئی حاجت یا کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، اس لیے جلدی سے اپنے ذہن و دماغ کو صاف کرنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے مال دولت، مال ثروت سے نوازا ہے اس کو حج کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خطبہ دے رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو حج کے لیے
ترغیب دے رہے تھے۔ مسلم شریف کتاب الحج کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد حج علی یا ایھا الناس ان اللہ قد حج علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر استطاعت ہے، طاقت ہے تو تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا لہذا تم حج کرو۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اعلان کر رہے ہیں۔ اور عذر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بن کر جب تیار ہوا، اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ ابراہیم جاؤ تمام لوگوں کو یہ اعلان کر دو، ندا دو کہ اس خانہ کعبہ کے حج کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بار الہ میرے پاس میری زبان میں اتنی سکت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ میں اپنی زبان کو، اپنی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے، ندا لگانا تمہارا کام ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا آواز تیری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر اعلان کر دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ندا لگایا ابراہیم علیہ السلام، اور مفسرین عظام نے لکھا ہے کہ اس آواز کو اللہ رب العزت نے دنیا کے کونے تو کونے تک پہنچا دیا، اور اس کونے یعنی اس شخص کے کان تک وہ آواز ضرور گئی جس کے تقدیر میں حج کرنا لکھا ہے، اور قیامت کی صبح تک جو لوگ آئیں گے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز کو سنا جس کی تقدیر میں حج کرنا لکھا ہے۔ مفسرین اعظام نے لکھا ہے۔ تو ادھر ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے اعلان کر رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اعلان کر رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حج کرو، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رجل اقل عامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمع رسالت کے پروانے میں سے ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اقل رجل عامی یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہمارے اوپر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے؟ فسکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ قالہا ثلاثاً، یہاں تک کہ اس صحابی نے 3 مرتبہ آپ سے سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، فسکت، آپ خاموش رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو خانہ کعبہ کا حج ہر سال تمہارے اوپر فرض ہو جاتا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کے اندر بھی یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کا ازدحام ہو جاتا، بھیڑ ہو جاتی خانہ کعبہ کے اندر اور لوگ چل نہیں پاتے۔ آج دیکھیں اگلے سال جو لوگ خانہ کعبہ کے حج کے لیے نکلے تھے کتنی زیادہ بھیڑ تھی، اور ان سال وہ لوگ نہیں ہے، دوسرے لوگ حج کے لیے گئے ہیں، پھر بھی کتنی بھیڑ ہو گئی ہے۔ اگر اللہ من رحم اللہ اگلے سال کے کچھ ایسے شخص حجاج کرام ہوں گے جو حج بدل کسی کے لیے گئے ہوں گے، وہ الگ ہے، مسئلہ ہے، لیکن اگر اگلے سال میں جتنے حجاج کرام خانہ کعبہ میں جمع ہوئے تھے اور اس سال اگر دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا جائے تو پھر مزدلفہ میں ٹھہرنے کی جگہ نہ ہوتی، عرفات میں جگہ نہ ہوتی، اور خانہ کعبہ میں طواف کی جگہ نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے طور پر خاموشی اختیار کی اور کہا، اے میرے ساتھیو، ذرونی ما ترکتم، جس چیز کے بارے میں سوال کرنا چھوڑ دوں تو لہٰذا تم اس متعلق تم بار بار سوال نہیں کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے ہلاک و برباد کر دی گئیں کہ بکثرت اپنے انبیاء سے وہ سوال و جواب کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، لہٰذا جس چیز کے بارے میں تجھے حکم دوں، لَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے استطاعت کے مطابق تم اس چیز پر عمل کرنا۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ شَيْءٍ فَادْعُوهُ، اور جس چیز سے میں تجھے منع کر دوں
تم اپنے استطاعت تم اس چیز سے باز آ جانا۔ یہ حج کی فرضیت کے مطابق کچھ اہم باتیں تھیں۔ آؤ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سچے اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، جو صاحب استطاعت ہو گئے ہیں حج کے لیے، بار الہ اور ان کے ذہن و دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈال رکھا ہے، بار الہ ان کی ذہن و دماغ سے شیطانی وسوسات کو دور کر دے اور حج کے لیے وہ اپنے ارادہ ظاہر کر لینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں کے اندر کدورت ہے اور بغض عناد ہے، بار الہ ہمارے دلوں کے اندر کدورت اور عناد کو نکال دے، ہمیں نیک بنا اور ایک بنا دے۔ بار الہ ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں، بار الہ ان کے پریشان حالوں کو تو دور عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ جب تک ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔